یہ بڑا جان لیوا احساس تھا۔ اس کے کمرے میں آخر کون رو رہا ہے؟ یہ کس کی نسوانی آواز تھی؟ وہ گھبرا کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پہلے اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا لیمپ جلایا۔ ٹیبل لیمپ کی روشنی محدود تھی، اس میں کچھ نظر نہ آیا۔ تب اس نے کمرے میں لگی ٹیوب لائٹ روشن کر دی۔ اس نے کمرے میں چاروں طرف دیکھا، کچھ نظر نہ آیا۔ وہاں کچھ ہوتا تو نظر آتا۔ سسکیوں سے رونے کی آواز بھی اب معدوم ہو چکی تھی۔ اب اسے شبہ ہوا کہ کیا اس نے واقعی کسی کے رونے کی آواز سنی تھی؟ اگر آواز سنی تھی تو کیا یہ خواب تھا؟ تب اسے خیال آیا کہ رونے کی آواز تو اس نے آنکھ کھلنے کے بعد سنی تھی۔ وہ پوری طرح حواسوں میں تھا۔ اگر یہ حقیقت تھی تو وہ رونے والی کہاں ہوا ہو گئی؟ کدھر غائب ہو گئی؟ اچانک اس کی نظر رشا مالو کی تصویر پر پڑی۔ وہ اس تصویر کے نزدیک چلا گیا اور اسے بغور دیکھنے لگا۔ تب اس پر یہ حیرت انگیز انکشاف ہوا کہ رشا مالو کی آنکھوں سے دو آنسو نکل کر اس کے رخساروں پر پھیل گئے تھے۔ تصویر پر نمی موجود تھی۔ صبح اس کا ارادہ تھا کہ دیر تک سوئے گا کیونکہ وہ رات کو خاصا ڈسٹرب رہا تھا۔ اس کی نیند پوری نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت وہ گہری نیند میں تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ اندر سے بند نہ تھا، اسی لیے جواب نہ ملنے پر اماں کمرے میں آ گئی۔ ساحل عمر کو بے خبر سوتا دیکھ کر پہلے انہوں نے سوچا کہ ناصر مرزا کو بتا دیں کہ وہ کچھ دیر کے بعد رنگ کرے۔ پھر یہ سوچ کر کہ ناصر مرزا کو جانے کیا کام ہے کہ اس نے کہا کہ اگر سو بھی رہے ہیں تو اٹھا دیں۔ وہ مجبوراً ہو گئی اور انہوں نے دھیرے سے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ چند لمحوں بعد ساحل عمر اپنی آنکھوں پر اماں کا ہاتھ کا دباؤ محسوس کر کے جاگ گیا۔ اس نے ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنی آنکھوں سے ہٹایا اور اپنی سرخ سرخ آنکھوں سے دیکھا۔ خیریت اماں؟ اس نے پوچھا۔ ناصر مرزا کا فون ہے، کوئی ضروری بات کرنا چاہتے ہیں ورنہ میں تمہیں ہرگز نہ اٹھاتی۔ ناصر مرزا کا نام سن کر اس نے لیٹے لیٹے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا اور بولا، ناصر ایک منٹ۔ اس کے بعد وہ اماں سے مخاطب ہوا۔ اماں آپ ادھر سے ریسیور رکھ لیں۔ اچھا بیٹا، اماں یہ کہتی ہو باہر نکل گئی؟ جی جناب۔ ادھر سے ریسیور رکھے جانے کی آواز سن کر ساحل عمر مخاطب ہوا، کیا خبر ہے؟ وہ چلا گیا، ناصر مرزا نے خبر سنائی۔ کون چلا گیا؟ انتقال کی بات کر رہا ہوں، ناصر مرزا نے بات واضح کی۔ میں ابھی تک بات سمجھا نہیں۔ اس کی سمجھ میں پھر بھی کچھ نہ آیا۔ حیرت ہے، اتنی صاف بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئی؟ ناصر مرزا نے کہا، ٹھہرو میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔ میں نے کل تم سے کہا تھا نا کہ آج رات میں ایک تجربہ کروں گا۔ ہاں کہا تو تھا، تم نے کیا کیا تھا؟ بھائی رات کے 11 بجے کے بعد میں نے وہ پینٹنگ باہر لے جا کر لان میں ایک درخت کے نیچے رکھ دی۔ آدھے گھنٹے تک میں نے اس تصویر کے سامنے بیٹھ کر کچھ عمل کیا اور پھر 12:05 پر میں نے وہ پینٹنگ درخت کے نیچے ہی چھوڑ دی اور خود گھر کے اندر چلا آیا۔ اندر آ کر میں نے گھر کا ہر دروازہ اور کھڑکی بند کروا دی۔ صبح ہی صبح جب میں اس درخت کے نیچے پہنچا تو وہاں میدان صاف ہو چکا تھا، جبکہ باہر کا مین گیٹ جوں کا توں بند تھا۔ یار یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ساحل عمر نے کس قدر پریشانی سے کہا۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ناصر مرزا خود الجھا ہوا تھا۔ تم نے کیا عمل کیا تھا؟ ساحل عمر نے پوچھا۔ میں نے کچھ پڑھا تھا۔ میرے پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر اس تصویر میں کوئی اسرار ہے تو ظاہر ہو جائے۔ اس تصویر کو دیکھ کر میرے دماغ میں جو لال بتی روشن ہوئی تھی، اس کے پیش نظر میں نے یہ عمل کیا تھا۔ بہرحال تصویر کا اسرار تو ظاہر ہو گیا، وہ جو بھی تھا فریم کی قید سے آزاد ہو گیا، ناصر مرزا نے بتایا۔ چلو یار جان چھوٹی، لیکن اس خیالی کینوس کو ضائع مت کرنا۔ اس پر اگر ضرورت پڑی تو دوبارہ تصویر بن جائے گی، ساحل عمر نے کہا۔ اس مرتبہ ایسا کرو کہ اپنی قد آدم تصویر بنا لو۔ کیا عجب کہ تم ایک سے دو ہو جاؤ، ناصر مرزا نے مذاق کیا۔ یار آئیڈیا تو اچھا ہے۔ ساحل عمر نے اس بات کو سنجیدگی سے لیا۔ چلو ٹھیک ہے، اسی کینوس پر اپنی پینٹنگ تیار کرتا ہوں۔ بھائی صاحب ایسا غضب نہ کر بیٹھنا، اگر اس پینٹنگ کو کسی نے اغوا کر لیا تو میں اور مسعود مشکل میں پھنس جائیں گے، ناصر مرزا نے ہنس کر کہا۔ رات کو ادھر بھی ایک عجیب واقعہ رونما ہوا ہے، ساحل عمر نے موضوع بدلا۔ وہ کیا؟ ناصر مرزا نے پوچھا۔ ساحل عمر نے رات کو آنکھ کھلنے، کسی کی سسکیوں سے رونے اور رشا مالو کی تصویر پھیکے ہونے کی روداد سنائی۔ یہ روداد سناتے سناتے اس کی نظر رشا مالو کی تصویر پر پڑی۔ ایک منٹ ہولڈ کرنا، یہ کہہ کر اس نے ریسیور بیڈ پر چھوڑا اور رشا مالو کی تصویر کو غور سے دیکھنے لگا۔ جو آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپک کر ایک لکیر کی صورت میں بہہ تھے، وہ برف کی طرح منجمد نظر آ رہے تھے۔ تب اس نے ریسیور اٹھا کر ناصر مرزا کو اطلاع دی۔ بھائی صاحب وہ آنسو کسی برف کی مانند جمے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ارے نہیں، ناصر مرزا کو یقین نہ آیا۔
آ کر دیکھ لیجیے، ساحل عمر نے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں مجھے آنا پڑے گا، میں شام تک آؤں گا۔ میں اب تمہاری طرف سے فکر مند ہو گیا ہوں۔ میں دیکھتا ہوں یہ معاملہ کیا، اس چیٹی کا تصویر سے اس طرح غائب ہو جانا، تمہارے گھر میں پیش آنے والے انوکھے واقعات، یہ کوئی آسیبی چکر نہیں ہے، نہ ان واقعات میں جنات کا ہاتھ نظر آتا ہے۔ میری رائے میں کوئی پر اسرار قوت تمہارے پیچھے لگ گئی ہے، ناصر مرزا نے رائے پیش کی۔ بھائی ناصر، میرے خیال میں تو ان واقعات کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ نظر آتا ہے، ساحل عمر نے بڑی سادگی سے کہا۔ ساحل عمر کی بات سن کر ناصر مرزا کو باختیار ہنسی آ گئی۔ وہ ہنستی ہوئے بولا، ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ویسے ایک بات ہے، میں ان پر اسرار واقعات سے بالکل متاثر نہیں ہوں۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بچپن ہی سے اس طرح کے واقعات سے دوچار رہا ہوں۔ ساحل عمر نے سنجیدگی سے کہا، بات ڈرنے یا پریشان ہونے کی نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ کہیں تمہیں ان پر اسرار واقعات سے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ میں اس مسئلے پر ذرا چھان پھٹک کر لینا چاہتا ہوں۔ آج شام کو میں آؤں گا تو میرے ساتھ ایک شخص اور ہوگا، ناصر مرزا نے بتایا۔ مسعود ہوگا، ساحل عمر نے اندازہ لگایا۔ وہ یار مسعود شخص نہیں ہے، وہ دوست ہے ہمارا۔ اگر اس نے سن لیا نا کہ اسے کوئی شخص کہا گیا تو پھر تمہاری جان خطرے میں پڑ جائے گی، ناصر مرزا نے ہنس کر کہا۔ پھر کون ہوگا، کچھ بتائیں تو، ساحل عمر نے پوچھا۔ ایک ڈاکٹر ہوگا، وہ تمہاری نبض دیکھے گا۔ مجھے بیمار سمجھ رہے ہیں؟ ہو نہیں، ہو جاؤ گے، جنوں کے آثار پیدا ہو چلے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ شام کو آئیں، میں انتظار کروں گا۔ شام کو ناصر مرزا آیا تو اس کے ساتھ ایک اول جلول سا شخص تھا، دبلا پتلا سیاہی مائل رنگا، سر پر 4 بال جنہیں بڑی احتیاط کے ساتھ جمایا گیا تھا، شیروانی پہنے، منہ میں پان، ہونٹوں پر مسکراہٹ، آنکھوں میں چمک، عمر 60 سال سے کسی طرح کم نہ ہوگی۔ ساحل عمر نے اس شخص کو اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ اسے دیکھ کر اس نے ناصر مرزا کو گھورا، جیسے کہہ رہا ہو، یار یہ کیا تماشا اٹھا لایا ہے۔ ناصر مرزا کے چہرے پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے بڑے پروقار انداز میں ان کا تعارف کروایا۔ یہ ہیں عابد منجم، بڑے زبردست آدمی ہیں۔ عابد منجم نے صوفے پر بیٹھتی ہوئے ساحل عمر پر نظر ڈالی اور پان چباتے ہوئے بولے، اچھا تو یہ ہے ساحل میاں۔ ساحل میاں؟ ساحل عمر نے حیران ہو کر کہا، جناب میرا نام ساحل میاں نہیں ہے، ساحل عمر ہے۔ ساحل عمر ہے؟ اچھا اچھا، تو ساحل عمر صاحب ذرا ایک کام کیجیے، مجھے ایک کاغذ پر اپنی والدہ محترمہ کا نام اور اپنی تاریخی پیدائش لکھ کر دیجیے۔ اگر ولادت کا وقت معلوم ہو تو بھی لکھ دیجیے۔ ساحل عمر نے ناصر مرزا کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا، جیسے پوچھ رہا ہو کہ یہ کیا چکر ہے۔ ساحل، جیسا عابد منجم صاحب کہہ رہا ہے اس پر فوراً عمل کرو، ناصر مرزا نے زور دے کر کہا۔ اچھا، یہ کہہ کر وہ اٹھا۔ ڈرائنگ روم میں تو کاغذ قلم نہیں تھا۔ وہ اندر گیا، ایک کاغذ پر اس نے مطلوبہ معلومات درج کی اور ڈرائنگ روم میں واپس آ گیا، اور وہ کاغذ اس نے عابد منجم کی طرف بڑھا دیا۔ کاغذ لیتی اور اچانک عابد منجم کی نظر انگوٹھی پر گئی۔ اس انگوٹھی کو دیکھ کر وہ ذرا چونک کر بولے، ساحل میاں؟ او، میرا مطلب ہے ساحل صاحب، ذرا آپ مجھے یہ انگوٹھی دکھانا پسند کریں گے؟ ساحل عمر نے دوبارہ اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ یہ لیجیے، دیکھ لیجیے، زحمت نہ ہو تو ذرا مجھے اتار کر دے دیں، عابد منجم نے بڑے شائستہ لہجے میں کہا۔ تب اچانک اسے ورشا کی بات یاد آئی۔ اس نے انگوٹھی پہناتے ہوئے کہا تھا کہ اسے اتارنا مت ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ وہ ہچکچاہٹ کا شکار ہو گیا۔ ساحل، انگوٹھی اتار کر دے دو، ناصر مرزا نے ہدایت کی۔ ارے یہ کوئی خاص انگوٹھی معلوم ہوتی ہے، کیا کسی نے دی ہے؟ عابد منجم نے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ ساحل عمر کوئی جواب دیتا، ناصر مرزا بول پڑا، جی عابد صاحب، یہ بڑی خاص انگوٹھی ہے، ان کی ایک دوست نے دی ہے۔ اچھا، تبھی اسے اتارنے سے ہچکچا رہے ہیں۔ خیر اس انگوٹھی کو میں ابھی دیکھتا ہوں، پہلے ذرا یہ کاغذ دیکھ لوں۔ یہ کہہ کر عابد منجم نے اپنی شیروانی کی جیب سے بال پوائنٹ نکالا اور اسی کاغذ پر کچھ حساب کتاب کرنے لگے۔ جو وہ حساب کتاب کرتے جاتے تھے ان کی پیشانی پر بل پڑتے جاتے تھے۔ ناصر مرزا ان کے چہرے کو بغور دیکھ رہا تھا۔ کاغذ پر حساب کتاب چھوڑ کر اچانک انہوں نے نظریں اٹھائی اور ساحل عمر سے بولے، یہ انگوٹھی آپ نے کب سے پہنی ہوئی ہے؟ میرا خیال ہے 15-16 دن ہوئے ہوں گے۔ دن، تاریخ اور وقت بتائیے۔ ساحل عمر سوچ میں پڑ گیا۔ اس سے فوراً ہی کچھ یاد نہ آیا۔ ساحل صاحب، اپنے ذہن پر زور ڈالیے، یہ بتانا بہت ضروری ہے، عابد منجم نے کہا۔ ساحل، تمہیں کچھ وقت تو کچھ اندازہ ہوگا؟ ہاں، بس اٹھتے ہوئے اس نے یہ انگوٹھی دی تھی، میرا خیال ہے 10:30 بجے کا وقت ہوگا۔ 10:30 بجے رات، عابد منجم نے تصدیق چاہی۔ جی، ساحل عمر نے۔ تاریخ کیا تھی؟ عابد منجم نے پوچھا۔ ساحل عمر سوچنے لگا۔ میرے اندازے کے مطابق اسے 13 تاریخ ہونا چاہیے اور دن جمعرات۔ عابد منجم نے اپنا
خیال ظاہر کیا۔ جی آپ کا اندازہ صحیح ہے، وہ جمعرات کی رات تھی، ساحل عمر نے تصدیق کی۔ عابد منجم نے پھر بال پوائنٹ سنبھال لیا اور کاغذ پر مختلف ذائچے بناتے رہے۔ جب کاغذ بھر گیا تو اسے پلٹ لیا۔ 7 منٹ تک وہ اس حساب کتاب میں مصروف رہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنی جیب سے سفید رومال نکال کر اپنی پیشانی کا پسینہ پونچھا، جبکہ ڈرائنگ روم میں ایئر کنڈیشن چل رہا تھا۔ وہ اس اثنا میں پان چبانا بھی بھول گئے تھے۔ پھر انہوں نے بال پوائنٹ بند کر کے جیب میں لگایا، کاغذ بند کر کے مٹھی میں دبایا اور ایک نظر ناصر مرزا کی طرف دیکھا۔ جی عابد صاحب، ناصر مرزا نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ جہاں انہوں نے بیٹھ کر وہ دونوں تصویریں بنائی ہیں وہ جگہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ عابد منجم نے ناصر مرزا سے مخاطب ہو کر کہا۔ جی ضرور، ساحل عمر نے براہ راست جواب دیا اور فوراً کھڑا ہو گیا۔ آئیے تشریف لائیے۔ پھر وہ تینوں اسٹوڈیو میں داخل ہوئے، پہلے ساحل عمر، اس کے بعد ناصر مرزا اور سب سے آخر میں عابد منجم۔ ساحل عمر نے اندر پہنچ کر کہا، یہ ہے میرا آرٹ روم، آپ اس سے جائے واردات سمجھ لیں۔ کمرے میں اس وقت کوئی پینٹنگ نہ تھی، رنگ، برش، فریم، بورڈ اور انگریزی رسالے، بس اس طرح کی چیزیں تھیں۔ عابد منجم کمرے کے عین درمیان میں کھڑے ہو گئے، پھر انہوں نے سیدھا ہاتھ بلند کر کے مٹھی بند کی اور شہادت کی انگلی کھولی، اور پھر منہ ہی منہ میں کچھ پڑھتے ہوئے چاروں طرف گھوم گئے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا ہاتھ نیچے کر لیا اور ناصر مرزا سے مخاطب ہو کر بولے، فی الحال یہ کمرہ صاف ہے، ذرا اس لڑکی کی تصویر اور دیکھ لیجئے جس کی پیشانی پر ساحل عمر نے بچھو بنا دیا تھا۔ ہاں دکھائیے۔ ساحل عمر ان دونوں کو اپنے بیڈ روم میں لے آیا۔ اس تصویر کو دیکھ کر عابد منجم کو سکتہ سا ہو گیا۔ پتہ نہیں وہ اس کے حسن سے متاثر ہوئی ہے یا اس تصویر میں انہوں نے کوئی خاص بات دیکھ لی کہ پلک جھپکانا بھول گئے۔ پھر کچھ دیر کے بعد جیسے ہوش آیا تو ان کے منہ سے نکلا، ماشاءاللہ ناصر، میں نے جن آنسوؤں کا ذکر کیا تھا وہ دیکھو۔ ساحل عمر نے ناصر مرزا کو مخاطب کیا۔ ناصر مرزا نے اس تصویر کے قریب آ کر ان 2 سفید لکیروں کو دیکھا جو اس کی آنکھوں سے رخسار تک بنی ہوئی تھی۔ یہ ابری ہوئی لکیریں تھیں۔ ناصر مرزا نے انہیں انگلی سے چھو کر دیکھا۔ ہاں واقعی، یہ تو برف کے آنسو ہیں۔ ناصر مرزا نے حیرت زدہ ہو کر کہا۔ پھر وہ عابد منجم سے مخاطب ہو کر بولا، جی عابد صاحب دیکھیں، آپ نے یہ تصویر ایسی ہے تو تصویر والی کس قدر حسین ہوگی۔ عابد منجم نے بے خیالی میں کہا، کیا مطلب؟ آپ کے خیال میں کیا اس تصویر والی کا کوئی وجود ہے؟ بالکل، عابد منجم نے بڑے یقین سے کہا۔ آپ یہ بات اس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ یہ لڑکی ساحل عمر کو خواب میں نظر آئی ہے؟ نہیں، یہ بات میں اس تصویر کو دیکھ کر کہہ رہا ہوں۔ ذرا کچھ کھل کر بتائیے، وقت آنے پر کچھ بتاؤں گا۔ فی الحال اس سے زیادہ نہیں۔ عابد منجم نے ناصر مرزا سے مخاطب ہو کر کہا، کیا یہ ممکن ہے کہ آپ دونوں حضرات کچھ دیر کے لیے مجھے کمرے میں تنہا چھوڑ دیں؟ جی کیوں نہیں، ساحل عمر نے فوراً کہا اور ناصر مرزا کا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ وہ دونوں باہر آئے تو عابد منجم نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ وہ دونوں لانچ میں بیٹھ گئے۔ ناصر، تم یہ کیا چیز اپنے ساتھ اٹھا لائے ہو؟ ساحل عمر نے تمسخر اڑایا۔ شش، ناصر مرزا نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ انہیں میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ کیا چیز ہے، تم فی الحال خاموشی سے دیکھتے جاؤ، کسی مسئلے پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔ جی بہت بہتر، ساحل عمر نے بڑی فرما برداری سے کہا۔ 10 منٹ کے بعد عابد منجم مسکراتے ہوئے باہر نکلے اور لاؤنج کے ایک صوفے پر بیٹھ کر کہا، ساحل صاحب ایک سادہ کاغذ دیجیے۔ ساحل عمر نے اپنے اسٹوڈیو سے سادہ کاغذ لا کر ان کے حوالے کر دیا۔ عابد منجم نے اس کاغذ پر کچھ لکھا اور اسے طے کر کے ساحل عمر کے حوالے کر دیا اور بولا، اسے بغیر دیکھے اپنی پینٹ کی جیب میں ڈال لیجیے۔ ساحل عمر نے اس کاغذ کو بغیر دیکھے اپنی جیب میں رکھ لیا، بولا کچھ نہیں۔ اب آپ یہ انگوٹھی اتار کر میرے حوالے کر دیجیے۔ مجھے اس انگوٹھی کو اتارنے سے منع کیا گیا ہے۔ بالآخر ساحل عمر نے صاحب کو اسے کام لیا۔ وہ کیوں؟ اگر میں نے یہ انگوٹھی اتاری تو مجھے نقصان پہنچے گا۔ ساحل عمر صاحب، آپ کو الٹی بات بتائی گئی ہے۔ اگر آپ نے اس انگوٹھی کو اتار کر نہ پھینکا تو آپ کو ناقابل اطلاقی نقصان پہنچے گا۔ عابد منجم نے بڑے یقین سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، یہ انگوٹھی کسی جوک کی طرح آپ کا خون چوس رہی ہے۔ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ ساحل عمر نے بڑی بے نیازی سے کہا، جیسے انہوں نے کوئی فضول بات کہہ دی ہو۔ واقعی ناصر مرزا پر اس جملے کا بالکل مختلف اثر ہوا۔ وہ فوراً سنبھل کر بیٹھ گیا اور عابد منجم کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ آپ کو میری بات پر یقین نہیں آ رہا؟ ایسا کیجیے، ایک شیشے کے گلاس میں پانی بھر کر لے آئیے، میں آپ کو اس انگوٹھی کی اصل حقیقت ابھی دکھا دیتا ہوں۔ ساحل پانی لاؤ، ناصر مرزا نے تنبیہ لہجے میں کہا۔ ساحل عمر نے شیشے کے گلاس میں پانی لا کر عابد منجم کے ہاتھ میں تھما دیا۔ وہ گلاس لے کر
عابد منجم نے شیشے کی میز پر رکھ دی اور سائل عمر سے مخاطب ہو کر کہا، چند منٹ کے لیے انگوٹھی اتار کر مجھے دے دیں۔ چند منٹ کا سن کر سائل عمر نے وہ انگوٹھی اتار کر عابد منجم کے حوالے کر دی۔ عابد منجم نے اس انگوٹھی کو بغور دیکھا اور پھر کچھ پڑھنا شروع کیا۔ دیکھتے دیکھتے اس انگوٹھی کا پتھر جو کالے رنگ کا تھا اپنا رنگ بدلنے لگا۔ پہلے وہ سرخی مائل ہوا، پھر وہ بالکل سرخ ہو گیا۔ ساحل عمر اور ناصر مرزا دونوں دم بخود ہو کر اس انگوٹھی کو دیکھ رہے تھے۔ اچانک عابد منجم نے وہ انگوٹھی پانی سے بھرے گلاس میں ڈال دی۔ پانی میں جاتے ہی اس انگوٹھی کے پتھر سے ایک سرخ رنگ کی دھار سی پھوٹی۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورے گلاس کا پانی سرخ ہو گیا۔ ساحل صاحب، آپ نے دیکھا یہ گلاس میں کیا ہے؟ عابد منجم نے سوال کیا۔ ساحل عمر نے کچھ بولنے کی کوشش کی لیکن اس سے بولا نہ گیا، وہ دم بخود رہ گیا تھا۔ یہ آپ کا خون ہے، یہ انگوٹھی آپ کا خون جو بن کر چوس رہی تھی۔ ایک وقت ایسا آتا کہ آپ کے بدن میں ایک قطرہ خون بھی نہ رہتا۔ اس کے بعد یہ انگوٹھی آپ سے لے لی جاتی اور آپ کی روح پر کسی اور کا قبضہ ہوتا۔ آپ نہیں جانتے کہ آپ کن خطرناک لوگوں میں پھنس گئے ہیں۔ آپ طاغوتی طاقتوں کے فریب میں آ گئے ہیں۔ طاغوتی طاقتیں، ساحل عمر نے سوالیہ انداز میں کہا۔ لیکن یہ انگوٹھی تو مجھے ورشا نے دی ہے، اور ورشا کو اس کی ماں نے دی تھی۔ وہ بہت اچھے لوگ ہیں۔ ساحل عمر صاحب، کیا آپ ورشا کی ماں سے ملے ہیں؟ عابد منجم نے پوچھا۔ نہیں، ابھی تک تو نہیں، ساحل عمر نے بتایا۔ مل لیجیے گا، وہ ٹھیک 15 منٹ بعد یہاں ہوگی۔ آپ نے اپنی جیب میں جو کاغذ رکھا ہے نا، اسے نکال کر پڑھیے۔ عابد منجم نے مزید حیران کرنے والی بات کی۔ ساحل عمر نے پینٹ کی جیب میں رکھا ہوا کاغذ نکالا اور اس کی تہہ کھول کر اس پر لکھی عبارت پر نظر ڈالی۔ زور سے پڑھیے تاکہ ناصر مرزا بھی سن لے، عابد منجم نے کہا۔ ساحل عمر نے پرچہ پڑھنے کی بجائے ناصر مرزا کی طرف بڑھا دیا۔ اس پر لکھا تھا، ٹھیک 7 بجے برکھا یہاں آئے گی اور میری شکل دیکھتے ہی الٹے قدموں واپس لوٹ جائے گی۔ ساحل عمر نے گھڑی پر نظر ڈالی۔ ابھی 15 منٹ باقی تھے۔ عابد منجم نے اپنی جیب سے پان کی ڈبیا نکالی اور اس ڈبیا سے ایک پان بڑی نفاست سے نکالا اور منہ میں رکھ لیا اور آنکھیں بند کر کے پان کھانے میں مصروف ہو گئے۔ وہ کچھ دیر پان چباتے رہے، پھر پان چباتے چباتے اچانک آنکھیں کھولی اور ساحل عمر سے مخاطب ہو کر پوچھا، آپ کے گھر میں کوئی گلاب کا پودا ہے؟ جی ہاں، باہر لان میں کئی گلاب کے پودے ہیں، ساحل عمر نے جواب دیا۔ کیوں، خیریت؟ ناصر مرزا نے عابد منجم سے پوچھا۔ یہ ساحل عمر کا خون ہے، کسی اچھی جگہ ٹھکانے لگانا ہے، عابد منجم نے مسکراتے ہوئے کہا اور فوراً آنکھیں بند کر لیں اور پان کھانے میں مشغول ہو گئے۔ بظاہر یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے آنکھیں بند کر کے محض پان کا مزہ لے رہی ہوں، لیکن ایسا نہیں تھا۔ وہ دل ہی دل میں باقاعدہ کچھ پڑھ رہے تھے اور پھر آنکھیں انہوں نے اس وقت کھولیں جب گھر کے دروازے پر بیل ہوئی۔ وہ سنبھل کر بیٹھ گئے اور بولے، وہ آ گئی، جاؤ دروازہ کھولو۔ ساحل عمر کا دل اچانک تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اسے جانے کیوں خوف سا محسوس ہوا۔ وہ جس شخص کو یوں ہی اول جلول سا سمجھ رہا تھا، وہ تو بڑے پائے کا آدمی نکلا تھا۔ اس نے کس طرح اس انگوٹھی میں سے اس کا خون نکال دیا تھا؟ اگر وہ یہ انگوٹھی پہنے رہتا جسے وہ اپنا محافظ سمجھ رہا تھا تو اس پر جانے کیا قیامت گزر جاتی۔ پھر انہوں نے برکھا کی آمد کی اطلاع پہلے ہی تحریری طور پر اس کے حوالے کر دی تھی، اور اب برکھا آپ پہنچی تھی ٹھیک 7 بجے۔ اب نہ جانے کیا ہونے والا تھا۔ جب اس نے گیٹ کھولا تو اسے توقع تھی کہ کوئی اجنبی عورت دروازے پر کھڑی ہوگی، لیکن اس وقت دروازے پر کوئی اجنبی عورت نہ تھی۔ اس کے سامنے ورشا کھڑی تھی، ہنستی مسکراتی اپنی پوری حشر سامانیوں کے ساتھ۔ حیران رہ گیا نا مجھے دیکھ کر؟ ورشا نے ہنس کر کہا۔ ارے نہیں، آؤ اندر آؤ۔ ساحل عمر اسے اپنے ساتھ اندر لے چلا۔ میں نے سوچا آج بغیر اطلاع دیے تم سے ملوں، تمہیں حیران کروں۔ ویسے ایسا کر کے میں نے رسک لیا ہے، اس نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ رسک کیوں؟ ساحل عمر نے پوچھا۔ ہو سکتا تھا کہ تم گھر پر نہ ملتے، پھر میرا کیا حال ہوتا؟ ورشا نے جواب دیا۔ ہاں، یہ تو ہو سکتا تھا، لیکن سرپرائز کا بھی تو اپنا مزہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ سرپرائز کبھی کبھی الٹا پڑ جاتا ہے، ساحل عمر نے ہنس کر کہا۔ کیا کر رہے تھے؟ میں نے آ کر کہیں ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ ارے نہیں، میں تو تمہارا انتظار کر رہا تھا، جانے کیوں میرا دل کہہ رہا تھا کہ آج تم ضرور آؤ گی۔ ساحل عمر نے اسے گہری نظر سے دیکھا۔ بس دیکھ لو، تم نے سوچا اور ہم چلے آئے، اس نے ایک ادا سے کہا۔ جب وہ باتیں کرتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوئی اور لانچ میں پہنچے جہاں ناصر مرزا اور عابد منجم ان کے منتظر تھے تو ورشا ایک دم آگے بڑھتے بڑھتے رک گئی۔ ایک نظر اس نے ناصر مرزا کو دیکھا، پھر عابد منجم پر نظر ڈالی تو اس کے جسم کو جھٹکا سا لگا۔ پھر اس کی نظریں اس گلاس پر جم گئیں جس میں برکھا کی دی ہوئی انگوٹھی پڑی تھی اور گلاس خون رنگ ہو رہا تھا۔
اس خون رنگ گلاس کو دیکھ کر اس پر جیسے دیوانگی کا دورہ پڑ گیا۔ وہ تیزی سے گلاس کی طرف چپٹی اور گلاس اٹھا کر گھٹا گھٹ کر کے سارا خون پی گئی۔ خون کے ساتھ انگوٹھی بھی اس کا منہ میں چلی گئی تھی۔ اس نے انگوٹھی جس کا پتھر غائب ہو چکا تھا منہ سے نکال کر اپنے انگلی میں پہن لی اور بڑی غضبناک نگاہوں سے عابد منجم کو دیکھا اور تیزی سے لاؤنج سے نکل گئی۔ ساحل عمر اس کے پیچھے لپکا۔ ورشا، اے ورشا سنو تو، وہ پکارتا رہا۔ ورشا نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ وہ بہت تیزی سے دوڑتی ہوئی گیٹ سے نکل گئی اور جب ساحل عمر گیٹ پر پہنچا تو اپنی گاڑی سٹارٹ کر چکی تھی۔ وہ اس کی گاڑی کی طرف لپکا لیکن گاڑی تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ اپنی گاڑی آگے بڑھا چکی تھی۔ ساحل عمر جب گھر میں واپس آیا تو عابد منجم سر تھامے بیٹھے تھے۔ ساحل عمر نے اشارے سے ناصر مرزا سے پوچھا کیا ہوا، لیکن ناصر مرزا نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ یک ٹک عابد منجم کو دیکھا گیا۔ عابد صاحب، آپ نے فرمایا تھا کہ برکھا آئے گی، لیکن یہ تو برکھا نہ تھی، ورشا تھی، اس کی بیٹی، ساحل عمر نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ تب عابد منجم نے سر سے ہاتھ ہٹایا اور اپنا سر اٹھا کر ساحل عمر کو دیکھا اور بولے، یہ ورشا نہیں تھی، برکھا تھی۔ میں نے جو کہا تھا وہ ٹھیک کہا تھا۔ لیکن ساحل عمر اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہ تھا۔ ساحل عمر، تم اس بات کو نہیں سمجھ پاؤ گے، میں ناصر مرزا کو سمجھا دوں گا۔ عابد منجم اس کی بات کاٹ کر بولے، فی الحال میں ایک اور الجھن میں ہوں، مجھ سے ذرا سی چوک ہو گئی۔ میں اس خون کو اس کے آنے سے پہلے پودے میں ڈلوا دیتا تو اچھا ہوتا۔ وہ تمہارا خون پی گئی، اگر وہ ورشا ہوتی تو ہرگز ایسا نہ کرتی۔ خیر کوئی بات نہیں، میں نے اسے دیکھ لیا ہے، یہ ایک اچھی بات ہوگی۔ ساحل، تم ذرا دیکھو چائے کس مرحلے میں ہے۔ ناصر مرزا نے اسے آنکھ سے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ اچھا دیکھتا ہوں۔ ساحل عمر اس کا اشارہ سمجھ کر فوراً اٹھ گیا۔ ہاں عابد صاحب، کون تھی یہ برکھا تھی، ورشا کے جسم میں، عابد منجم نے بتایا۔ اوہ، اس قدر خطرناک عورت ہے؟ ناصر مرزا نے ان کی بات سمجھ کر تشویش کا اظہار کیا۔ مجھے تو اپنے دوست کی فکر پڑ گئی۔ تشویش کی بات یقیناً ہے۔ ساحل عمر کی حفاظت کے لیے کچھ انتظام کرنا ہوگا۔ آپ کریں، اس کام میں ذرا بھی دیر نہ کریں۔ مجھے ساحل بہت عزیز ہے، ناصر مرزا بولا۔ ہاں، بہت پیارا لڑکا ہے، میں اس کے لیے کچھ کرتا ہوں۔ فی الحال اس کو یہ ہدایت کر دو کہ ورشا سے نہ ملے۔ ٹھیک ہے، کہہ دوں گا، ناصر مرزا نے کہا۔ چائے تیار ہے، ساحل عمر نے اندر آ کر کہا۔ آئیے عابد صاحب۔ ناصر مرزا عابد منجم سے مخاطب ہو کر بولے، چل کر چائے پیتے ہیں۔ پھر وہ تینوں ڈرائنگ ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئے اور کھانے پینے میں مشغول ہو گئے۔ دوسرے دن ناصر مرزا اپنی فیکٹری کے دفتر میں بیٹھا مسعود افاقی سے بات کر رہا تھا۔ وہ اس سے کل کی روداد سنا رہا تھا کہ اس کا چپڑاسی رمضان کمرے میں داخل ہوا۔ وہ ناصر مرزا کو فون پر بات کرتے دیکھ کر ادب سے کھڑا ہو گیا۔ ایک منٹ ہولڈ کرنا۔ ناصر مرزا ریسیور پر کہہ کر رمضان سے مخاطب ہوا۔ ہاں کیا ہے سر، کوئی خاتون آپ سے ملنے آئی ہیں، رمضان نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اچھا، انہیں بٹھاؤ، میں بات کر لوں، پھر بلاتا ہوں، ناصر مرزا نے جواب دیا۔ کون ہے بھائی؟ مسعود افاقی نے پوچھا۔ ملازمت کے سلسلے میں خواتین آتی رہتی ہیں، ایسی کوئی ضرورت مند خاتون ہوگی۔ اچھا، تو میں تمہیں بتا رہا تھا کہ ناصر مرزا بات کرتا کرتا رک گیا۔ ایک برقع پوش خاتون اس کے کمرے میں داخل ہو چکی تھی اور رمضان اس عورت کو اندر آنے سے روکنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ اچھا مسعود، میں تمہیں ابھی فون کرتا ہوں۔ یہ خاتون بلا اجازت اندر آ گئی ہیں، ذرا ان سے نمٹ لو، یہ کہہ کر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ سر، میں نے انہیں بہت منع کیا کہ سر بیزی ہیں، لیکن یہ نہیں مانی، زبردستی اندر آ گئی۔ رمضان پریشان تھا۔ آپ کون ہیں خاتون؟ آپ کو باہر بیٹھ کر بلائے جانے کا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ ناصر مرزا نے ناگواری سے کہا۔ میں انتظار نہیں کر سکتی، یہ کہہ کر اس خاتون نے نقاب الٹ دیا۔ وہ ایک 40-45 سال کی پرکشش عورت تھی۔ اس کی آنکھوں میں کوئی ایسی بات تھی کہ ناصر مرزا سے آنکھ نہ ملا پایا۔ جی فرمائیے، ناصر مرزا نے پوچھا۔ اس سینگ سلائی سے کہہ دینا کہ ہوش میں رہے۔ جی، میں آپ کی بات سمجھا نہیں، ناصر مرزا نے وضاحت چاہی۔ وہ پہلے ہی اتنا دبلا پتلا ہے، اگر میں نے زور سے پھونک مار دی تو اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کدھر گیا۔ اس نے پھر دھمکی دی۔ آپ کس کی بات کر رہی ہیں اور آپ کون ہیں؟ ناصر مرزا نے ذرا سخت انداز میں پوچھا۔ میں عابد منجم کی بات کر رہی ہوں اور میں برکھا ہوں، برکھا نے بڑے تیکھے لہجے میں جواب دیا۔ اوہ اچھا، اب میں سمجھا، آپ ہیں برکھا۔ کل تو آپ کسی اور ہی روپ میں تھیں۔ ناصر مرزا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں اسے شعلے بھٹکتی ہوئی نظر آئے۔ اور شکاری، تم بھی کان کھول کر سن لو، ساحل عمر کو مجھ سے کوئی نہیں چھین سکے گا۔ یہ کہہ کر وہ واپس جانے کے لیے مڑی۔ ایک بات میری بھی سنتی جاؤ۔ ناصر مرزا کو بھی غصہ آ گیا۔
میں سننے کی نہیں سنانے کی عادی ہوں۔ میرا پیغام اس سینگ سلائی کو دے دینا، وہ مجھے کوئی معمولی چیز نہ سمجھے، پہلے ہی قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھا ہے، بس اسے ایک معمولی سے دھکے کی ضرورت ہے۔ یہ کہہ کر برکھا رکی نہیں۔ اس نے ناصر مرزا کا جواب کا انتظار نہیں کیا، تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ ناصر مرزا! اس کی اس جرأت پر ہکا بکا اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کے جانے کے بعد اچانک دروازے پر ناصر مرزا کی نظر پڑی۔ وہاں ایک چیز پڑی تھی جو اس کے برقعے میں سے گری تھی۔